بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد للہ علی کل حال اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو 15 شعبان یعنی شب برات کے بعد کا جو روزہ ہے یہ آیا حدیث شریف سے ثابت ہے کہ نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ شب برات کی رات میں لوگ پٹاخے چھوڑتے ہیں، شہنائیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ آتش بازی کرتے ہیں، کیا یہ کرنی چاہیے یا درست ہے کہ نہیں ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ شب برات کی جو رات ہے لوگ اس میں قبرستان جاتے ہیں ہجوم کی شکل میں اور بڑا اہتمام کر کے، کیا اس طرح کرنا درست ہے؟ یہ 3 سوال ہے۔ پہلا جو سوال ہے کہ 15 شعبان کا روزہ یہ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ نہیں؟ دیکھیے یہ جو روزہ ہے حدیث شریف سے ثابت ہے لیکن کمزور درجے کی روایت۔ البتہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس سے چاہیے کہ 13، 14، 15 یہ جو 3 تاریخیں ہیں، چونکہ یہ حدیث شریف سے یہ روزے ثابت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چاند کی 13 تاریخ کو، 14 تاریخ کو اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ تو جس بندے کو روزہ رکھنا ہو تو مناسب یہ ہے کہ وہ 3 روزے اس طرح رکھے تاکہ مکمل سنت پہ عمل ہو جائے۔ اگر کوئی ایک ہی رکھتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، رکھ لے، اچھی بات ہے، اجر ہے، ثواب ہے۔ تو کوشش یہ کی جائے کہ 3 رکھے جائے، نہیں تو ایک بھی کوئی رکھ لیتا ہے، کوئی ممانعات اس طرح کی نہیں ہے کہ اس کو ہم کہیں کہ اس نے کوئی ایسا برا کام کیا۔ البتہ پھر 15 شعبان کے بعد چونکہ حدیث شریف ہے کہ نہ رکھے جائیں تاکہ کمزوری وغیرہ لاحق نہ ہو۔ تو یہ سب استحبابی اعمال ہیں، کوئی عمل کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں ہے۔ نہ کرے کا مطلب یہ ہے کہ رکھتا ہے کوئی بعد میں بھی اس کو گناہ کوئی نہیں ہے اس کو۔ دوسرا جو سوال ہے کہ شب برات کی جو رات ہے اس میں آتش بازی کرنا اور پٹاخے چھوڑنا یہ کیسا ہے؟ دیکھیے اسلام جو ہے اس نے ہمیں کسی بھی موقع پر تنہا نہیں چھوڑا، ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ اب یہ جو معاشرے میں یہ چلن ہے پٹاخے چھوڑنے کا اور آتش بازی کرنا، یہ بالکل ممنوع ہے، حرام ہے، اور یہ غیر اقوام کے ساتھ مشابہت ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس لیے اس میں اپنے بچوں کو، چھوٹوں کو پیسے دینا کہ وہ پٹاخے خریدیں، یہ مال حرام ہے اور یہ تبذیر ہے، یعنی فضول خرچی، وہ فضول خرچی جس کو اسلام نے قطعاً پسند نہیں کیا۔ ایک ہوتا ہے جائز کام میں خرچ کر رہا ہے لیکن زیادہ خرچ کر رہا ہے، وہاں ضرورت سے زیادہ، وہ بھی منع ہے۔ لیکن ایک جگہ ایسی جہاں جائز ہی نہیں ہے وہاں بندہ مال خرچ کرے تو اسے تبذیر کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو شیطان کا بھائی فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی۔ اس لیے اس میں لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے، بتانا چاہیے کہ غلط کر رہے ہو۔ اور آخری جو سوال ہے کہ اجتماعی شکل میں لوگ جاتے ہیں قبرستان میں شب برات کی رات، 15 شعبان کی رات، تو یہ عمل بھی اس درجے کا نہیں ہے جس درجے میں لوگوں نے شروع کیا ہوا۔ انفرادی طور پر جانا چاہیے، اکیلے جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بستر پر نہ پایا تو وہ آپ کی تلاش میں نکلی تو دیکھا آپ جنت البقیع جو قبرستان ہے وہاں پر تشریف لے کے دعا فرمانے کے لیے۔ تو یہ انفرادی عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کتنا انفرادی عمل ہے اور کتنا خفیہ ہے
کہ امی عائشہ صدیقہ آپ کی اہلیہ محترمہ انہیں بھی خبر نہیں ہے کہ آپ کہاں تشریف لے گئے. اور ہم اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہے جناب، وہ لائٹنگ ہے اور خواتین جا رہی ہیں، مرد جا رہے ہیں، اختلاط ہے. یہ مناسب نہیں ہے، یہ ترک کرنا چاہیے، اس کو چھوڑنا چاہیے. اس طریقے انفرادی ہو جاتا ہے. یوں قبرستان میں جانا چاہیے، قبروں کی زیارت کرنی چاہیے، وہاں دعا کرنی چاہیے تاکہ موت انسان کو یاد رہے. یہ تو ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ جو اب حدیث شریف میں ایک چیز ثابت ہے لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم کر رہے ہیں. انفرادی طور پر بندہ جائے دعا کر کے آ جائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو قرآنی تعلیمات سمجھیں.